بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں قرآن لے کے اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں ایک ایک آیت، تاکہ آپ لوگ قرآن لے کے بیٹھ کے اس کو بعد میں ایک ایک آیت کے تحت جو بولا گیا وہ آپ ذہن میں تازہ کر سکیں۔ اس لیے بجائے زبانی بولنے کے قرآن لے کے بول رہا ہوں تاکہ آپ پھر سے اس کو رجوع کریں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اور شکریہ اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی تیڑ نہیں رکھی، اس میں کوئی تیڑ اس میں نہیں، یعنی قرآن میں جو دین ہے اس دین میں کہیں کوئی بات بھی تیڑ والی نہیں ہے، اس پہ چلنا مشکل، جو عقل کے خلاف، قیماً، بالکل سیدھا۔ اس کتاب کو اللہ نے کیسے رکھا؟ ایک دم سیدھا رکھا، ایک دم درست۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ نبی اللہ کے سخت عذاب سے آگاہ کرے، انذار کرے کہ اللہ کی طرف سے بہت ہی سخت عذاب آنے والا ہے۔ اب وہ نبی یہ جو کتاب لائے ہیں تو سب سے پہلے کام کیا کیا حضور کہ پہلا آپ کو کام دیا گیا تھا، پہلی آیت جو آئی تھی کام والی، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، انذر۔ تو یہاں بھی لیونذرا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ آگے چل کے حساب کتاب ہونے والا ہے اور سزا بہت بڑی ہے۔ تو یہاں بھی پہلے انذار، نبی کو اس کتاب دے کر کیا کہا گیا ان کو کہ آپ انذار کیجئے کہ اگر انسانوں اگر تم اچھے اعمال نہیں کرو گے تو زبردست سزا ملنے والی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ نبی خوشخبری دے مومنوں کو، ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں ان کو خوشخبری دے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کو بہت اچھا بدلہ ان اعمال کا ملنے والا ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اچھا جو بدلہ ہے اس میں ہمیشہ سے رہیں گے، یعنی جنت میں ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں تک ایک جو ہے ایک مضمون ہے۔ یہاں تک کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو دین اتارا، جو کتاب اتاری، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی تعریف کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک دین دیا، قرآن دیا۔ اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی بات بھی ٹیڑھی نہیں ہے، ہر بات اس میں حق ہے، سچ ہے، عقل میں سمانے آنے والی ہے۔ اسی کو فرمائے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قیماً، سیدھا یہ دین ایک دم، اس کی ہر بات کیا ہے، اس میں حق ہے، اس کے اندر سیدھا پن ہے۔ تو یہ دین اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ دین جو اللہ کی طرف سے دیا گیا، چاہے ہمارے نبی نے دیا ہو یا اس سے پہلے نبی نے، یہ دین پورے کے پورے کیسے ہیں؟ سب کا نام اسلام ہے، یہ دینوں میں کہیں تیڑ کی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ایک اچھا زندگی کا طریقہ اس کے اندر بتایا گیا۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا آیا؟ خاص طور پہ جو یہاں آپ کی یہ سورہ کہف کا اصل پیغام وہ ہے۔ اب ان نبیوں نے آ کے کیا کہا کہ دیکھو اس زندگی میں اس دین پر عمل کر کے اپنی زندگی درست کرنا ہے۔ اب جو لوگ اس دین کو ٹھکرائیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سخت عذاب ہونے والا ہے، برے اعمال کی سخت سزا ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے یہ قرآن آیا۔ اور جو اچھے اعمال کریں گے ان کی بہترین جزا ہے، اور وہ جنت ہے، اور وہ جنت ایسی جگہ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھے اعمال کی جو بدلہ ملنے والا ہے وہ عارضی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت ملنے والی ہے۔ تو یہ دجال کے دور کا فتنہ کیا ہے؟
دجال کا دور کا مطلب جب سے یہ جو یورپ کا غلبہ ہوا ہے دنیا میں، آج سے 300 سال پہلے سے ہے وہ، انہوں نے کیا کیا، دین کو ہٹا دیا۔ سیکولرزم دنیا میں کب سے آیا کہ زندگی میں دین پر نہیں چلا جائے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں جو چل رہا ہے سیکولرزم، سب اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ یہ سیکولرزم کب سے آیا؟ یہی دجال کا فتنہ ہے۔ یہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی سلطنتیں ہوتی تھی اس کا جو بھی دین رہتا تھا اس کے مطابق حکومت چلاتے تھے وہ لوگ۔ مسلمانوں کے پاس اسلام تھا تو جو خلیفہ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ اسلام کے مطابق پورا ملک چلاتے تھے۔ ایسے ہی جس علاقے کا جو مذہب رہتا تھا وہ اس کا خیال رکھ کے دین چلاتے تھے۔ اب دنیا میں کیا اصول چل رہا ہے کہ دین کو اجتماعی زندگی سے بازو رکھ دو۔ کوئی دن کو کتنا محدود کر دیا کہ بس آپ اپنی پوجا پاٹ کر سکتے اپنے طریقے بول کے چھوڑ دیا زمانے۔ آپ ہندو ہیں تو مندر میں جا کے پوجا کر لو، آپ مسلمان ہیں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو، لیکن زندگی کا پورا نظام جو ہے وہ دین پہ نہیں چلے گا۔ یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے اس وقت۔ مارکیٹ چلیں گی تو مارکیٹ کے اصول پارلیمنٹ طے کرے گی، سمجھے؟ تعلیم چلے گی حکومت طے کرے گی۔ ساری زندگی کے سارے کام پارلیمنٹ طے کرے گی، قانون بناتے چلے جاتے ہیں لوگ۔ ذاتی زندگی سے متعلق بھی قوانین بناتے رہتے ہیں، لباسوں کے بھی، ہر چیز کے بارے میں۔ وہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو ووٹ سے جو لوگ تیار ہو کے جاتے ہیں، ان کا کام، اس کا نام ہے قانون ساز۔ اسمبلی کا معنی کیا ہے؟ قانون وہ بنائے گی۔ تو لوگ زندگی کے ہر معاملے میں جیسا چاہتے ہیں قانون بناتے ہیں سب مل کے۔ پارلیمنٹ یا اسمبلی جو بنائے گی اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں رہیں گا، بلکہ اس میں اصول رہتا، کوئی مذہب کو لوگ فالو نہیں کریں گے، کوئی مذہب کو کا حوالہ نہیں دیں گے، وہ کسی مذہب کے مطابق نہیں بنائیں گے، وہ سارے مذہبوں سے کٹ کے بنائیں گے۔ تو عام جو دنیا کی زندگی ہے اس کو مذہب سے کاٹ کر پوری دنیا کو سیکولرزم پہ چلانا، مذہب کو اپنے گھر میں صرف عبادت کی طرح رکھ لو، یہ ہے دعوت دجال کی۔ آج پوری دنیا میں جو ہے کوئی بھی ملک ہے تو فوراً وہاں سیکولرزم ہونا ہے، وہاں ووٹنگ ہونا ہے، وہاں نمائندے چنا ہونا، اس پہ زور ہوتا۔ اب افغانستان کے اوپر بھی کیا ہے، پوری دنیا لینا دینا بند کر کے ہے، کیا بول کے کہ آپ الیکشن کرو، اپنے پاس الیکشن کرو، جو نمائندے آئیں گے وہ پورا ملک کو چلانے کا قوانین وہ بنائیں گے، آپ یہ قرآن حدیث چھوڑ دو، یہ بولنے کا مطلب۔ تو پوری دنیا کے دماغ میں کیا گھسا ہوا ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب مل کے ووٹ ڈالنا، کچھ لوگوں کو چننا، وہ لوگ پھر ہر معاملے میں وہ لوگ قانون بنائیں گے، اس کے مطابق پوری دنیا چلے گی۔ یہ پورا ذہن بنا ہوا، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اسکولوں میں کالجوں میں سب کیا پڑھ رہے؟ یہی پڑھ رہے۔ اب یہاں کیا ہے، وہ اس میں میڈیا میں میں پوچھتے رہتا، آپ کے نظر میں ملک بڑھ کے ہے یا مذہب بڑھ کے؟ پوچھتے رہتے میڈیا میں، بات سامنے آ تو آپ ہندوستانی ہے نہیں، ملک بڑھ کے ہے مذہب بڑھ کے ہے، ایسا پوچھتے۔ کیوں؟ ان کی تعلیم یہی ہے کہ اصل مذہب ہے، مذہب نہیں ہے، ملک ہے اصل، حکومت جو بنائے گی دستور وہ اصل ہے۔ یہ پوری دنیا میں دجال کا پہلا وار یہ ہے، پوری دنیا کو دین سے ہٹا کر اپنا دین ہم خود بنائیں گے۔ جو تحریک چلی یورپ میں کہ پورے زندگی کے ہر معاملے سے مذہب کو نکال دو، زندگی کے پورے اصول ہم بنائیں گے، شادی کیسے ہوں گی، بچوں کی تعلیم تربیت کیسے ہوں گی، محلہ کیسا چلے گا، اخلاق کس کو بولیں گے، بد اخلاقی کس کو بولیں گے، انصاف کس کو بولیں گے، ناانصافی کس کو بولیں گے، سب کے حقوق کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، یہ سب اس میں مذہب کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ نکال دو مذہب کو سامنے سے۔ ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم ہی زندگی کا قانون بنائیں گے۔ یہ فتنہ شروع ہوا سب سے پہلے یورپ میں 300 سال پہلے۔ تو اللہ بتا رہے، اس کی بنیاد بتا رہے کہ نہیں،
میں نے جو دین بھیجا ہے اس دین میں کہیں کوئی تیڑ نہیں ہے. میں نے جو دین بھیجا ہے وہ ایک دم صحیح ہے. عورت کو کیا حق دینا چاہیے، کیا حق نہیں دینا چاہیے، یہ تم نہیں سوچ سکتے. تم سوچو گے تو ٹیڑھا سوچو گے. میں جو بول رہا ہوں وہ سیدھا. سود لینا ہے نہیں لینا ہے، دنیا کا اکانومی کیسے چلانا ہے، میں نے جو دین بھیجا ہے اس کی بات سیدھی ہے، اور اس سے ہٹ کے تم جو بھی کرو گے وہ ٹیڑھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دین بھیجا گیا ہے بہت ہی صحیح دین ہے. انسانوں کو صحیح ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ کا، جو انسانوں کو اچھا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر زمانے کو جانتے ہیں، اس لیے دین پہ چلے گی تو دنیا انسانیت کامیاب ہوگی. یہ پہلا پوائنٹ ہے. یہ دجالیت کے خلاف پہلا وار ہے اس میں. دوسرا اس میں کیا ہے کہ نبیوں کی بات کیا تھی کہ زندگی میں کام کیا ہے، انسانوں کو برائیوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا. یہی دنیا میں اسی کام کے لیے آیا ہے آدمی. نیک اعمال کرے گا تو ہمیشہ کی جنت بن جائے گی اس سے، برے اعمال کرے گا تو ہمیشہ کی دوزخ وجود میں آئے گی. اس لیے اصل اس پہ ٹارگٹ رکھو کہ انسان برائیوں سے بچتے رہیں اور اچھائیاں کرتے رہیں. اس کے مقابلے میں دجال نے کیا بات چلائی ہوئی ہے کہ نیکی اور بدی کچھ بھی نہیں ہے. بولے اصل کیا ہے؟ دنیاوی ترقی ہے. دجال کی بتائی چال کیا ہے؟ سب مل کے پیسہ لگانے پہ، پیسہ کمانے پہ لگیں گے، دنیا کے ڈیولپمنٹ پہ لگ جائیں گے. عورت بھی پڑھنا، مرد بھی پڑھنا، عورت بھی کمانا، مرد بھی کمانا، سب مل کے ایک ہی ٹارگٹ، ڈیولپمنٹ، دنیا ترقی کرتی رہے، دولت کی پیداوار زیادہ ہو، سہولتیں زیادہ ہو زندگی میں، ایک سے ایک سہولت کی چیزیں پیدا کریں گے، دنیا کو سجا دیں گے. ہماری پوری محنت کا ٹارگٹ ہے اس دنیا کو سجانا، اس دنیا میں ترقی کرنا، وہ بات ہے. تو یہاں شروع میں دوہرا دے اللہ تعالیٰ نہیں، اس دنیا کو بنانا، سجانا، ترقی کرنا یہ مین نہیں ہے، یہ ضمنی ہے. اصل مین کام جو انبیاء نے آ کے کہا ہے کہ تمہاری اصلی زندگی یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے. اس لیے زندگی کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، جو کام کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنا ہے، برائیاں سوسائٹی میں سے ختم کرنا. تو قرآن مجید میں مسلمانوں کی حکومت کی کیا، الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم حکومت دیتے ہیں ایمان والوں کو تو دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں. یعنی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ نیکیوں کو قائم کرے، برائیوں کے خاتمے میں مددگار بنے. تو انسان کا بھی کام وہی ہے ایک کا، اور حکومت کا بھی کام وہ ہے کہ دنیا کو نیکی کی طرف لے جانا، برائیوں سے روکنا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیسہ پیسہ رات دن کمائیں گے، ہر برائی کو چھوٹ دے دیں گے، نیکی کرنے پہ اہمیت نہیں دیں گے. یہ جو اصول تمہارا غلط ہے. دجال کا اصول کیا ہے کہ نیکی برائی سب چھوڑو، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اب یہ یورپ والوں نے جو بنایا اصول پوری دنیا میں، تو سیکولرزم کا، اس میں کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ جس میں مزہ آئے وہ نیکی ہے. مذہب کا اصول ہے یہ. میں اس سے پہلے عرض کیا ہوں، جیسے ہمارے 7 ایمانیات ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان کی بھی 7 ایمانیات ہے. یہ نئی تہذیب کی جو پورے اسکولوں میں، کالجوں میں، دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. اس میں سے ایک اصول کیا ہے؟ نیکی کسے کہیں گے؟ تو بولتے ہیں کہ انسان کو جس چیز میں مزہ آئے وہ نیکی ہے، اور جو چیز بھی انسان کو مزہ دینے میں رکاوٹ بنے، مزہ لینے میں رکاوٹ بنے، وہ برائی ہے. اس واسطے ان کے سامنے پردہ برائی ہے. انہوں بولتے کہ پورے عورتیں منہ چہرہ کھلا رکھ کے اتنے حسین چہرے ہر طرف پھرتے رہتے، زندگی اچھی رہتی، دنیا اچھی رہتی. اتنے خوبصورت چہرے کا ایک واسطے رکھ لیے، لاؤ پورا بازار میں بتاؤ، آفس میں بتاؤ. مطلب یہ میری بات نہیں ہے، ان لوگوں کی بات ہے یہ کہ سب حسین چہرے دکھتے رہیں گے تو اس میں مزہ ہے نہیں، پردہ ڈال کے رہے تو مزہ ہے بولتے ہو. اس واسطے پردہ برائی ہے اور حسن کی نمائش اچھائی ہے.
اب وہ لوگ بولتے ہیں کہ سود لینے سے ترقی ہوتی ہے، بولتے ہیں۔ اسلام بولتا نہیں، سود جائز نہیں ہے۔ وہ لوگ ہر ترقی کی بیس سود کو ہی بتاتے ہیں کہ سود سے ہی پورا ترقی ہوگی۔ تو ان کے پاس کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ جس میں ترقی ہو، جس میں فائدہ ہو۔ وہ شراب بیچنے سے اچھا بزنس چل رہا، اپنے کو پیسے آ رہے، جلدی مالدار ہو جا رہے، تو شراب بیچنا اچھی چیز ہے بولتے ہو۔ تو نیکی اور برائی کا معیار کیا ہے؟ مزہ جس میں آئے وہ نیکی، اور اس کے بالکل اپوزٹ انبیاء بولتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ جتنے بھی حفت النار بالشہوات، شہوتوں سے جہنم گھری ہوئی، جو چیز میں تم کو مزہ آ رہا نا اس کے پیچھے چلو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے۔ مزہ آنے کی چیزیں جتنی بھی ہے، شہوات، خواہشات، وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ وہ حفت الجنت بالمکارہ، اور جنت ان چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو طبیعت کو اچھے نہیں لگتے۔ نماز پڑھنا ہو تو اچھا نہیں لگتا، تہجد کرنا ہو تو اچھا نہیں لگتا، فائدہ آ رہا ہے تو رشوت نہیں لینا اچھا نہیں لگتا، سردی کے موسم میں وضو کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو نیکیاں جو ہے وہ نفس پہ بوجھ ہوتی ہیں، مگر کامیابی اسی میں ہے۔ یہ کون بولتے؟ انبیاء۔ اس کے اپوزٹ دجال کیا بول رہا ہے؟ جو چیز مزہ دے وہ سب خیر ہے، جو چیز مزے میں رکاوٹ بنے وہ شر ہے۔ یہ پورا دن مزے میں رکاوٹ نظر آتا، تو یہ چینج ہے، دیکھو تو نا۔ تو انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہے اعمال صالحہ سب میں آنا، اور برے اعمال، بری صفات نکلنا، یہ پورا زور ہے نبیوں کا، کیونکہ اس سے انسان اچھا کیریکٹر بنے گا، اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل بنے گا۔ لیکن ان کو کیا ہے؟ اللہ سے مطلب نہیں ہے، نفسانی دعوت ہے ان کی، جس میں مزہ آتا وہ کرو۔ تو یہ بیسک دجال کے حساب سے جو اسلام کی تعلیم اللہ پیش کر کے دے، تو وہ بول رہا ہے کہ مزہ دیکھیں گے، مال مال مال، اور ہمارے نبی کیا بولے کہ اعمال اعمال اعمال، اعمال پہ توجہ دینا نبیوں کی محنت ہے، اور مال پہ توجہ دینا شیطانی دعوت ہے۔ تو یہ پورے سورہ کہف کی کنجی یہی دو لفظ ہے، مال یا اعمال۔ دجال یہ بولتا ہے کہ مال، خواہشات، مزہ، امپرومنٹ، اور انبیاء بولتے نہیں، اعمال اعمال، نہیں کیا کرنا ہے، یہی ہماری دولت ہے، کیونکہ اس سے ہمیشہ کی جنت بنتی ہے۔ پورا فوکس اعمال، پورے قرآن میں جگہ جگہ پیدا ہی کیا گیا ہے، تم کو دنیا میں بھیجا گیا اچھے اعمال کے لیے۔ روزانہ صبح شام جو فرشتے اوپر سے آ کے کیا لے جاتے؟ مال لے جاتے کیا؟ سب کے اعمال، رات بھر جو اعمال کیے ہیں وہ پوری اعمال کی رپورٹ لے کے جاتے فرشتے فجر میں، پھر دن بھر جو اعمال کیے وہ عصر کے بعد اس کی رپورٹ لے جاتے ہیں۔ تو اس کائنات کا بنانے والا کیا چاہ رہا ہے؟ اعمال۔ اور دجال کیا بول رہا ہے؟ ارے اعمال چھوڑو، مال مال۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے دجال؟ تو انبیاء نے آ کے کیا بتایا کہ دیکھو ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر برے اعمال کرو گے تو سخت سزا ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ، سخت سزا ہوگی اللہ کی طرف سے، چوکنا رہو اگر برے اعمال کرو گے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان والے اعمال اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ بہترین بدلہ ملنے والا ہے، اور وہ بدلہ بھی کیسا؟ ہمیشہ رہنے والا۔ یہ گویا اصل دعوت آ گئی یہاں پہ۔ اب تک دو باتیں آ گئی، دین حق ہے، دین میں خیر ہے، سیکولرزم میں برائی ہے، لا دینی میں برائی ہے، دین ہی پہ چلنے میں دنیا کی بھلائی۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا کرنے کا کام کیا ہے؟ اعمال صالحہ کرنا، برے اعمال سے اپنی زندگی کو صاف کرنا، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ یہ تین آیتیں ہو گئی ہیں، یاد رکھتے میرے خیال سے، مگر عربی نہیں آتی آپ لوگ، ابھی بھی قرآن لے کے بیٹھے تو اچھا رہتا تھا کس آیت، مگر ہے کہ بعد میں تو مگر قرآن لے کے بھی آپ سمجھ سکتے، مگر لے کے فائدہ نہیں آپ لوگوں کو، اس لیے کہ عربی نہیں آتی۔
اور آگے 5ویں آیت کا ہے وَيُنذِرَ چوتھی آیت 3 تھے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور نبی کیا دعوت لے کے آئے؟ ان لوگوں کو ڈرائے، ان لوگوں کو چوکنا کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بیٹا بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مَا لَهُم بِهِ علم، حالانکہ ان کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے باپ داداؤں کو اس کا کوئی علم ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کی زبانوں سے جو جملہ نکل رہا ہے کتنا بڑا ہے یہ، اللہ کو بیٹا ہوا کہ مطلب اللہ کو ایک بیوی ہے بولے صاحب، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عمل کیے بولے صاحب، صحبت کیے بولے صاحب، اور پھر اس سے گندگی کے راستے سے ایک بچہ پیدا، یہ کیا بول رہے ہیں بولے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی شان اس سب چیزوں سے بلند ہے، بیوی رکھنا، بیوی شوہر کا عمل کرنا، پھر بچہ پیدا ہونا، کیا بول رہے؟ توہین کر رہے بولے اللہ تعالیٰ، کبرت کلمۃ، اللہ بہت پاکیزہ ہستی ہے، ان سب چیزوں سے بلند ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں، اللہ کا بیٹا ہے تو کیا ہوتا؟ پھر ساری دنیا تباہ ہو جاتی، بیٹا بڑا ہو کے انہیں بھی بڑا ہو کے ہوتا، بیل کا بیٹا بڑا ہونے کے بعد انہیں بھی بیل بن جاتا، وہی سنگا، وہی لڑائی شروع ہو جاتی۔ اگر اللہ کے گھر میں بیٹوں کا سسٹم رہتا تو لڑائی شروع ہو جاتی، دنیا ختم ہو جاتی۔ اللہ یہ سب چلر کام نہیں کر سکتے، اللہ اکیلے سب سے ہمیشہ اکیلے ہی رہیں گے، بیوی بچے سومن ایک اپوزیشن پارٹی پیدا کرنا نہیں، یہ سسٹم ہی نہیں رکھے ہم۔ بہت بڑی بات ہے، بول رہے ہماری بیٹا، بول رہے ہماری شان کے خلاف ہے بیٹا وٹا سب رکھنا، تم لوگ بڈھے ہو کے مر جاتے بول کے تمہارے کو بیٹوں کی ضرورت ہے، بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں دبانا، دواخانے کو لے جانا بول کے، ہم کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوتے ہیں، ہم کبھی بیماری نہیں، ہم کو بیٹوں کی کیا ضرورت ہے، ہم ہر وقت ایک ہی پاور میں رہتے ہیں، تم کو ضرورت ہے بچوں کی، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بچے ہم رکھیں گے تو پھر ایک پوری خدائی پارٹی پیدا ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ مَا لَهُم بِهِ علم، اس سے ارے ایسی بات کا دعویٰ کرنا، ان کو پتا ہے، ان کے باپ دادا کو پتا، ایسے ہی اپنے طرف سے، کیا خطرناک، کتنی بڑی بات ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ہے یہ سیکولرزم کہاں سے پیدا ہوا، اس کا جواب دے رہے اللہ تعالیٰ کہ زندگی میں مذہب نہیں رہنا، آفس میں مذہب نہیں رہنا، مارکیٹ میں مذہب نہیں رہنا، کہیں بھی مذہب نہیں رہنا، ہم اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے اصول بنا لیں گے۔ یہ جو سیکولرزم آیا، یہ جہاں آیا اس کی جڑ کاٹ رہے اللہ تعالیٰ۔ کیسا پیدا، آپ کو ہسٹری معلوم ہے، یہ جو دنیا میں اس وقت سیکولرزم آیا ہے، پوری دنیا کٹ گئی ہے دین سے، اللہ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو عیسائیوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ سارے انسانوں کے جو گناہ ہیں وہ گناہ کا کفارہ اپنے بیٹے کو بنا دیا، سب کو سزا نہیں، سب کی طرف سے اپنے بیٹے کو حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اب وہ ایک سولی پہ جو چڑھ گئے تو گیا پورے انسانوں کے گناہ کا وہ کفارہ بن گئے، اب کسی کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی، سب کی سزا انہوں اکیلے ہی اٹھا لیے۔ یہ عیسائیت کا جو عقیدہ ہے، سب کے برائیوں کی سزا انہوں اکیلے اٹھا لیے، اب کسی کے برے اعمال کا کسی کو سزا نہیں ہے۔ اب بس اتنا یہ کرنا ہے کہ چونکہ وہ ہم سب کی طرف سے گناہ کا کفارہ بنے، بس ان کو ایک ماننا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، ان کو ماننا ہے، بس ان کو مان لیں گے تو کافی ہے۔ اب اس کو کیا کرے وہ لوگ؟ آگے سسٹم ایسا بنائے کہ جس کو بھی اپنے برے اعمال سے کی سزا سے بچنا ہے تو انہیں کیا کرنا؟ چرچ کو جانا، پوری زندگی بھر لوٹ، زنا، شراب بیچے، پوری بدماشیاں کرے، ہر گناہ کرے، اب گناہ سے بچنا ہے تو، سزا سے بچنا ہے تو کیا کرنا؟ چرچ میں جا کے پادری کے سامنے پورا اقرار کر لینا کہ میرے سے یہ گناہ ہوا، میرے سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا۔
تو وہ پادری کون ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ ہے، ان کا ریپرزینٹیٹیو ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس کو معافی دے دے گا، ٹھیک ہے میں تو سزا پا لیا ہوں تمہاری، تم میرے سامنے اقرار کر لینا، معاف۔ تو گناہوں سے بچنے کا، کہ برے انجام سے بچنے کا آسان راستہ بتا دیا انہوں نے، کہ پادری کے سامنے جا کے جو چرچ میں ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر لو، حضرت عیسیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے چٹھی لکھ کے دے دیتے، معاف کرو۔ یہ سسٹم شروع کرے وہ لوگ چرچ والے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ لوگ زندگی بھر دبا کے گناہ کرتے تھے، چوری، دھندے، ہر چیز کرتے تھے، اس کے بعد آخری وقت میں جا کے پادری کے سامنے جا کے اقرار کر لیے تو چٹھی دیتا تھا۔ اب انہیں چٹھی فری میں دیتا ہے کیا؟ دنیا میں فری میں تو ہر کام نہیں ہوتا نا، تو انہیں کیا بولتا ہے، یہ چرچ کو آپ کچھ آپ وقف کرو، اللہ کا گھر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے چرچ، اس کے واسطے آپ اپنے کچھ جائیداد وقف کرو۔ تو جو جیسا لیول کا آدمی رہتا تھا انہیں اتنے پیسے لے کے اتنا سرٹیفکیٹ دیتا تھا۔ اس میں بھی وہ لوگ کئی لیول کے سرٹیفکیٹ بنائے، اتنے پیسے دیے اس کو اتنا، اس کو جنت کا الگ الگ لیول، وہ اس کی چٹھی لے جا کے تابوت میں رکھ لے کے دفن کر دیے تو ختم۔ تو کیا ہو گیا کہ اب جتنا بڑا مجرم کوئی ہے تو انہیں اتنی بڑی اپنی جائیداد وغیرہ وقف کرتا چلا گیا، یہ میرا گھر چرچ کے نام پہ، یہ میرا کھیت چرچ کے نام پہ، میرے کو کیا کرو، معاف کر دو۔ تو ہوتے ہوتے کیا ہوا، ایک 100 سال 200 سال کئی 100 سال چلا، تو یورپ کے ملکوں میں ہوتے ہوتے پوری زمین چرچ کی ہو گئی، کہیں کوئی اتنا ٹکڑا بھی نہیں بچا جو چرچ کا نہیں ہے، کیونکہ کئی صدیوں سے جو مر رہا انہیں اپنی جائیداد دے کے مر رہا، تو پوری ملک کی زمین کس کی ہو گئی؟ چرچ کی ہو گئی۔ اب اتنی پورے ملک کی زمین پہ جو کسان کھیتی کریں گے تو وہ کس حصے سے کریں گے؟ وہ چرچ کے ملازم کے حصے سے۔ تو پوری آبادی کیا ہوگی؟ چرچ کی نوکر ہو گئی، اس لیے کہ زمین ہے ہی نہیں، زمین چرچ کی ہے۔ تو جتنے کاشتکار ہیں وہ چرچ کے غلام بن گئے، نوکر ہو گئے۔ اب چرچ کیا کرنے لگا، اچھا دولت بہت آ گئی، جہاں دولت آ جاتی نا بات، پورے بدماشاں اس میں گھس کے آ جاتے نا، تو سوسائٹی کے جتنے بدماشاں تھے انہوں سے پادری امرنا شروع ہو گئے، پیسہ پورا یہیں سے، تو جبا ڈالنے کے سب پادری امرنا شروع ہو گئے۔ اتنی دولت ہے تو ایک بہت بڑی گینگ تیار ہو گئی یہ چرچ والوں کی۔ یہ لوگ کیا کرے، اتنے پورے زمینات کو، ان کے کسانوں کو کنٹرول کرنے کے واسطے چرچ اپنی ایک فوج بنا لیا، وقت پہ جا کے سب سے پوری کھیتی وصول کرنا۔ تو وہ لوگ کیا کرنے لگے، اب ایک ظالم فوج، انیچری بول کے ایک ظالم فوج بن گئی چرچ کی۔ اب ان کا کام کیا ہے، پورے ملک کی زمینوں پہ کنٹرول کرنا، پورے کسانوں سے دبا کے ٹیکس لینا۔ تو وہ لوگ بدماشاں کیا کرے، اتنا کم دینے لگے کسانوں کو، انہیں خالی زندہ رہ کے باقی پوری زندگی بھر محنت کر کے چرچ کو دے دینا۔ تو عام کسان کیا ہو گئے، عام انسان غلام ہو گئے، ان کے اوپر ظالم فوج چرچ کی مسلط ہو گئی۔ اب چرچ کے پاس خوب پیسہ آ گیا، اب کوئی بھی بادشاہ حکومت کیسا کریں گا، زمین پوری کس کی ہے؟ چرچ کی ہے۔ اب بادشاہ حکومت کیسا کریں گا، انہیں چرچ کا غلام، انہیں بھی اس کا تابع ہو گیا۔ اچھا جہاں روٹی ہے وہاں بوٹی، پیسہ خوب ہے تو وہاں شہوت بھڑکتی نا، سامنے خوب کھایا تو پھر ان پٹ بہت ہے تو آؤٹ پٹ بھی ہونا نا کچھ۔ تو چرچ والے کیا کرے کہ عورتوں، جس طرح مرد چرچ میں پادری بن کے بغیر شادی کے رہ جاتے تھے، عورتوں میں بھی سسٹم چلا کہ عورتیں نن بن جانا۔ یسوع مسیح کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام پہ اپنی جوانی، اپنی زندگی قربان مرد بھی کر رہے، عورتیں بھی شادی نہیں کرنی۔ تو اب چرچوں میں کیا ہوگا، وہ تو بہت بڑی تعداد عورتوں کی آ گئی، لڑکیوں کی۔ اب وہاں دبا کے پیسہ بھی ہے اور لڑکیاں بھی ہے ہر طرف نن بن کے۔ تو کیا ہو گیا، زنا کاری شروع ہو گئی چرچوں میں۔ نن کب تک خاموش رہیں گے، انہیں وہ پادری بھی کب تک، پورے نام ہے مذہب کا
اور ہر چرچ میں کیا ہو رہا؟ زناکاری ہو رہی ہے. پیسہ خوب آ رہا, خوب دبا کے کھائیں گے تو خاموش تھوڑی بیٹھیں گے. زناکاری ہوئی تو اب ناجائز بچے پیدا ہونے لگے تو چرچوں کے تہہ خانے بنانا شروع کرے. تہہ خانوں میں ہر تہہ خانہ قبرستان بن گیا ناجائز بچوں کا. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے انسانوں کو قتل کرنا. اب غلط طریقے سے بچے پیدا کر کے پھر ان کو قتل بھی کر دے رہے, بہت بڑا گناہ. اور کیا ہے, پورے ملک کی زمین ان کے ہاتھ میں ہے, اتنا پیسہ ہے, اتنی فوج ہے. تو کیا کرے, ان لوگوں میں تکبر ایسا آ گیا کہ اب عقیدے کی بحثیں شروع ہو گئی, باریک باریک بحثیں. جو بھی اپنے چرچ کے عقیدے سے ہٹ کے ایک بھی بات زبان سے بولا اس کو زندہ جلا دیتے تھے, آگ لگا کے زندہ جلا دیتے تھے. اب انہوں چرچ والے جو بولے نا, دھرم کے نام پہ, دین کے نام پہ الٹے سیدھے باتیں پھیلا دی. اب وہ باتیں عقل میں نہیں آتی تو کوئی آدمی انکار کرے تو اس کو جلا دیتے. اس طرح چرچ والے کیا ہے, لاکھوں لوگوں کو انہوں نے الگ الگ وقتوں میں زندہ جلا دیا. تو ایک ظلم کی بہت بڑی شکل بن گئی. پیسہ چرچ کے پاس پہ, عورت چرچ کے پاس, اور قتل ہو رہا ہے, زنا ہو رہے ہیں, اور پورے ملک میں ظلم ہو رہا ہے. کوئی دم نہیں مار سکتا. کچھ بھی عقل کی بات کرا, سمجھ کی بات کرا تو سولی. تو فرقہ وارانہ بحثیں خوب. یہ جو مسلمانوں میں جو بحثیں آئی نا, یہ فرقہ وہ مسلک, وہ لوگ ادھر شفٹ کرے بعد میں, پہلے اسلام میں نہیں تھا ایسا. صحابہ الگ الگ خیال رہتے تھے, مگر کبھی بھی لڑتے نہیں تھے, بحث نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو برا. یہ لوگ اپنے اندر جو تباہی ہوئی بعد میں پلاننگ کر کے باضابطہ تیار مولویاں تیار کر کے مسلمانوں میں گھسا کے یہ اختلافات پیدا کرے. یہ بعد میں ضمناً بات ہے. تو اب اللہ یہاں جو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولے, اس کا فساد کہاں تک آیا. اللہ کا بیٹا بولے ان کو, اور ان کے نام پہ یہ چرچ وجود میں آئے. یہ چرچوں نے پورے زمین پہ قبضہ کر لیا, بادشاہوں پہ قبضہ کر لیا, ایک ایک انسان کی عقل پہ قبضہ کر لیا, کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا. اور ان کی جو فوج ہوتی تھی چرچ کی, من مانے ظلم کرتی تھی لوگوں, پورے ملک بے بس ہو گئے تھے. اب اس میں ایک دور ایسا آخر میں, ادھر مسلمانوں میں اسلام آ گیا دنیا میں. اسلام آنے کے بعد جو ہے سائنس آ گئی. یورپ کا جو علاقہ اسپین وغیرہ فتح ہوا, وہاں مسلمان گئے. تو اسلام میں کیا ہے کہ ہر چیز کو تحقیق کرنے کی اجازت ہے, عقل کا پورا ساتھ ہے اسلام میں. تو سائنس پھیل گئی, مسلمان ترقی کر رہے ہیں, ان کے ملکوں کو فتح کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پوری ترقی علوم سے, تو ان لوگوں نے آ کے علوم سیکھنا شروع کیا. بادشاہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی ہمارے وہ صلیبی مسلمانوں سے کئی جنگ ہوئی تھی, کئی جنگ میں عیسائی ہار گئے تھے. تو بادشاہوں نے طے کیا کہ بھائی مسلمانوں کی فتح کیوں ہو رہی ہے, ان کے پاس علم ہے, عقلوں پہ تالا نہیں ہے, تحقیق کرنا, ریسرچ کرنا. تو مسلمانوں کے ہتھیار اعلیٰ ہیں, مسلمانوں کا شہر کا سسٹم اعلیٰ ہے, ان کی جو سائنس ہے مسلمانوں کی ہم سیکھیں گے بول کے پورے بادشاہ لوگ ان کے کئی جنگوں کے بعد, ہارنے کے بعد یہ طے کیا کہ مسلمانوں کا علم ہم سیکھیں گے. تو وہ بادشاہ لوگ جو ہے لوگوں کی سرپرستی کرنے لگے, اور چپکے مسلمانوں کو بلائے بھی علم سیکھنا شروع کیا. اب سائنس آئی تو سائنس کی اکثر باتیں وہ جو پادری لوگ بولتے تھے نا, الٹی سیدھی باتیں, اس کے اپوزٹ تھی. جب سائنس مسلمانوں کے ساتھ رہے, ان میں سائنس آئی تو ان میں ایک سائنٹسٹ پیدا ہوا, بولا تحقیق کر کے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے اطراف گھوم رہی ہے. ایسا کہ آپ سارے لوگ وہی بولتے نا کہ سورج کے اطراف زمین گھوم رہی ہے, سارے سیارے. جب ان کے پاس ایک سائنٹسٹ یہ بولا تو لوگ اس کو بولے کہ قتل کر دو, سولی دے دو. زمین پر حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا زمین پر جو اترا, اس زمین کو سورج کے تابع بول رہا ہے. عیسیٰ جس زمین پہ آئے, جس زمین پہ عیسیٰ رہے, اس زمین کو کیا بول رہا, چھوٹا درجہ دے رہا, سورج کو بڑا درجہ دے رہا. جس پہ عیسیٰ اترے کیا وہ زمین سورج کے اطراف گھومے گی؟ کتنی توہین ہے یہ حضرت عیسیٰ کی. چلو سولی.
کدھر سے لے آئے کدھر ہے. اب جو بھی آپ سائنس کی بات بولی، عقل کی بات بولی، اب ان کے الٹے سیدھے عقیدے تھے، اس سے ٹکراتی تھی سولی. تو ایسا ایک تو سب کا پیسہ قبضے میں، زمین قبضے میں، ان کی فوج جا کے ظلم، اور ان کی یہ دھاندلیاں کہ پورے قبرستان بنے ہوئے ہیں بچوں کے. تو عوام میں نفرت چرچ کے بارے میں آتی چلی گئی، نفرت پہ نفرت آتی چلی گئی. اب ان کے ہاتھ میں پاور آنے سے الٹے سیدھے آٹنا دینا، بادشاہوں کو مجبور بے بس کر دینا. تو آخر جب کئی صدی ایسا چلا تو اس کے بعد پوری پبلک چینج ہو گئی، پورے بادشاہ چینج ہوئے، طے کر لیے کہ یہ جتنی بھی بربادی ہو رہی ہے، جو جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنی عقل کے خلاف کام ہو رہے ہیں، یہ سب کی وجہ یہ چرچ والے ہیں. وہ لوگ ٹھان لیے کہ یہ اصل یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بول کے جو بول رہے ہیں سب بدماشاں، کچھ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اب وہ لوگوں کو جو بھی ظلم کرنا تھا اللہ کی طرف سے بول کے کرتے تھے، اس کو مذہبی مسئلہ بنا دیتے تھے جب بھی ظلم کرنا. تو یہ اللہ کی طرف سے بول کے پورے برباد کر رہے ہیں، انسانیت کو ظلم کر رہے ہیں. تو کئی سو سال کے بعد ایسی پوری فضا بن گئی کہ یہ مذہب ہی ایک دھوکہ ہے، یہ ظالموں کے ہاتھ کا کھلونا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ سائنس کو لے کے آگے بڑھیں گے، علم کو لے کے آگے بڑھیں گے، تحقیق کو لے کے آگے بڑھیں گے. ہم خود یہ سیٹ کریں گے گھر کیسا چلانا ہے، کس طرح بازار چلانا ہے، کس طرح مارکیٹ چلانا ہے، ہر چیز ہم طے کریں گے. اب ادھر شیطان نے ان کچھ کہا، ہمارے پاس اب سائنس آ گئی ہے، ستارے کیوں گھوم رہے معلوم ہو گیا ہے، ہر چیز سائنس سے ہم کو ہر چیز معلوم ہو گئی. تو اب خدا کی کیا ضرورت ہے، نبی کی کیا ضرورت ہے؟ اور نبی بولنے والے لوگ ایسے کام کر رہے. تو پورے یورپ میں ایک تحریک چلی کہ مذہب کو پورا زندگی سے نکال دو، اس کو ماننا ہی ہے تو پوجا کر لو گھر میں، چرچ میں جا کے. مگر کہیں زندگی کے کسی معاملے میں حضرت عیسیٰ یہ بول رہے ہیں، انجیل یہ بول رہی ہے، تورات یہ بول رہی ہے، خبردار نہیں بولنا، کیونکہ اس کا نام لے کے ہی ساری دنیا کو تباہ کر رہے تھے. تو سیکولرزم وہاں سے پیدا ہوا کہ روزانہ کی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ملک چلانے میں کہیں مذہب کا نام نہیں لینا، ہم خود قوانین بنائیں گے ووٹنگ کر کے. وہاں سے شروع ہوا. تو وہ بنیاد بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو اللہ کا بیٹا بول کے یہ بدماشاں کیا کرے، اللہ سے ہی کاٹ دے پوری دنیا کو، دین کا ہی دشمن بنا دیے. جو پوری زندگی میں سے دین ختم، سیکولرزم یہ آیا ہے، یہ پادریوں کی وجہ سے، یہ غلط ہے، اس کو بتا رہے اللہ تعالیٰ. تو اس واسطے اتنا ڈانٹ رہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. اور اس کے بعد حضور کی محنت کی طرف جائے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، لگتا ہے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے لوگوں کے پیچھے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات پہ، قرآن پہ ایمان نہ لائیں، اسلام پہ ایمان نہ لائیں، تو آپ اتنا غم لے رہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. اب وہ جو حضور کی محنت ہے، اسلام کی محنت ہے، حق کی طرف لانے کی، اس کی طرف اشارہ. اس کی میں زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا. اب یہ جو فتنہ ہے دجال کے لیے ہے نا سورہ، وہ فتنہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے شروع ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے سے، کفارہ ماننے سے دنیا میں ایسے حالات بنے کہ لوگوں کو دین سے ہی نفرت ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ بھئی اب لوگوں کو خدا بولے تو نفرت، جنت دوزخ بولے تو نفرت، آخرت بولے تو نفرت، کچھ نہیں ہے بھئی. اب جب مذہب کا انکار کرے تو کیا بچ جاتا؟ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، اسی میں ہم لوگ سب مل کر خوب ترقی کریں گے، یہ پیدا ہوگا. جب تک مذہب کا دلوں میں تصور تھا تو آخرت کے لیے نہیں کیا کرنا پڑتا، برائیوں سے اٹھاؤ. لیکن جب مذہب سے ہی نفرت ہو گئی، خدا نہیں مانتے ہم، تم خدا کا نام لے کے خدا کو نہیں مانتے، اس کے پاس جانا، حساب دینا، جنت دوزخ ہم کچھ نہیں مانتے. اب کیا مانتے ہم؟ بس سب مل کے دنیا کو ڈیولپ کریں گے. اسکولوں میں وہی پڑھائیں گے جس سے دولت بڑھتی ہے، تعلیم وہی دیں گے، سب وہی دیں گے جس سے پوری قوم منظم ہونا. انہوں خدا کے بجائے انہوں کیا کرے، قوم بول کے نکالے. اس کے بعد
انسان کو پوجنے کے لیے کچھ بھی ہونا نا تو قومیت بول کے نکالے انہوں نے کہ دنیا میں ہم ملکوں کو تقسیم کریں گے. ایک فرانس میں ہر رہنے والا فرانسیسی, ایک جرمن والے بولے کہ جرمنی. اب وہ جو خدا کو عظمت دیتے تھے نا, وہ عظمت لوگ اپنے وطن کو دینا شروع کرے. پہلے کہاں تھا یہ وطن ملک تقسیم, ویزا پاسپورٹ کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد اب انسان کے ذہن میں کسی کے ایک کو پوجنے کا مزاج ہے, تو شیطان ان کو کیا کرا, جب لوگ اللہ کو ہٹا دیے, دین کو ہٹا دیے, تو ایک سامنے خدا لا کے رکھ دیا کہ بولے ہر قوم بولے کہ ہم فرانسیسی ہے, اور اپنے قوم کے جو بڑے بڑے گزرے ان کو خدا بنا لی. ان کو فوٹو لگانا ہر جگہ, جھنڈا چڑھانا, ان کے سامنے ادب کرنا. ہر ملک اپنا ایک جھنڈا مقرر کر لیا اور جھنڈے کو سلوٹ دینا جیسے انہیں خدا ہے بولے ایسا. ہر ملک اپنی ہی ملک کی زمین کو, یہ ہمارے مادر ہمارا وطن, زمین کو ٹکڑے کر دیے. زمین کچھ لوگوں کی ان کی اماں ہو گئی, ادھر کچھ ٹکڑا ان کی اماں ہو گیا, وہ لوگ لڑ لے رہے. تو اپنے ملک کی زمین کو خدا کا درجہ دینا سکھایا. پھر تو ہمارے اس ملک میں رہنے والے جتنے شہری ہیں بس وہ سب یہ وطن کے جو بڑے بڑے لیڈر گزرے نا, ان کو بنانا, خدا بنا لیا. مہاتما گاندھی ہر جگہ لگاؤ, جواہر لال نہرو ہر اسکول میں, ہر ایک جگہ. تو قوم کے جو سورما ہیں, لیڈرز ہیں, ان کو کیا کرے, خدا کا درجہ دے دیے, جھنڈا بنا دیے. ملک کے لیے ایک نماز سلوٹ کرنے کی ایک نماز بنا دیے. ہر ملک کا ترانہ بجیں گا, میوزک, تو فوجیں سلوٹ ماریں گی. وہ جو جذبہ خدا کے لیے تھا اس کی جگہ پہ لا کے وطن اور قوم کو رکھ دے لوگ. اس سے یہ پوری دنیا ایسا بڑھ گئی, یہ سب نئے نئے قوانین بن گئے. انسان پنجروں میں بند ہو گئے. پہلے انسان یہاں سے نکلے تو کہیں بھی جا کے بچ سکتا تھا, کہیں بھی بچ سکتا تھا, کوئی نہیں روکتا تھا. اس طرح سے اور ایک ظلم شروع ہو گیا. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولنے کے نتیجے کا آتا ہے کہ ایک سیکولر تہذیب وجود میں آئی, ایک وطن پرستی کی تہذیب دنیا میں وجود میں آئی کہ بس اپنے وطن کے لیے جئیں گے مریں گے. اور اپنے وطن کے سرما, کوئی اچھا کام کر دے بچہ, دوسرے ملک پہ جا کے جنگ کرے تو بھی اچھا ہونا, دوسرے ملک کو پورا ایٹم بم ڈال کے مار دے تو بھی اچھے ہونا. کیوں؟ ہماری قوم کے رہنما ہیں. اپنا وطن ترقی کرنا, چاہے دوسرے کو ظلم کرنا پڑے. تو یورپ والے کیا کرے, پوری دنیا والوں کو غلام بنایا, آگے جا کے کالونیاں بنانا شروع کیے, پوری دنیا پہ قبضہ کر لگے, بانٹ لیے. اب انگریزاں بانٹ لیے کہ ہندوستان ہمارا, پورا عرب ہمارا, فرانسیسی لوگ بانٹ لیے مصر ہمارا. اور وہ علاقے کے لوگوں کو غلام کی طرح سے سب کی طرح کے خزانے لانا, لوگوں کو غلام بنانا. وہ ایک برائی شروع ہو گئی پھر یہ وطن کو ماننے سے. اپنے وطن والے انسان نظر آنے لگے, دوسرے لوگ غلام نظر آنے لگے. اپنے وطن کا فائدہ کے لیے ہر کام کرنا صحیح, ایسا ذہن بن گیا. یہ سب برائیاں کہاں سے وجود میں آئی؟ وہاں سے. آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولنے سے, کفارہ بولنے سے شیطان ایسا ماحول پیدا کیا کہ مذہب سے ہی نفرت ہو گئی, اللہ سے نفرت ہو گئی, نبیوں سے نفرت ہو گئی, دین سے نفرت ہو گئی. اور پھر یہ نئے دین بنا لیے لوگ کہ اب دین کا مندر کون ہے, اب پارلیمنٹ ہے. اب قرآن اب کون تصنیف کرے گی؟ پارلیمنٹ تصنیف کرے گی. کیا کیا احکام ہے, کیا کیا ہے, پارلیمنٹ بن گئی اب خدا, وہ اب حکم دینے والی بن گئی. تو اب کیا ہوا, میں یہ آیت پہ تھا, میں 7ویں آیت پہ تھا. اس میں اللہ کیا کر رہے ہیں, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, زمین پر جو کچھ بھی اس زمین کی خوبصورتی کے لیے, زینت کے لیے ہم نے جو کچھ یہاں انتظام کیا ہے, دنیا کی ترقی, باغات, نہریں, بلڈنگیں, یہ جو ترقی دنیا میں ہے, تم لوگ اسی کو بنیاد بنا رہے ہو. اب خدا کو راضی کرنا, جنت دوزخ پانا, وہ سب ختم ہو گیا. دنیا ہی خوبصورت ہو جائے, ماڈل سٹیز بن جائیں, اسمارٹ سٹیز بن جائیں. یہ جو دنیا کو چمکانا, اس کو تم لوگوں نے مقصد بنا دیا, جبکہ یہ دنیا کی چمک دمک تو تمہارا امتحان ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, زمین کی زینت کے لیے جو کچھ ہم نے زمین پہ بنایا ہے, لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم انسانوں کو آزما کے دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے.
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور زمین پہ جتنی بھی صورت خوبصورتی ہے، آبادی ہے، ترقی ہے، یہ سب کو ہم تباہ کر کے اس زمین کو پھر سے چٹیل میدان بنا دینے والے قیامت کے موقع پر۔ یہاں کیا بول رہے کہ تم لوگ جو ہے دنیاوی ترقی ہی کو، خدا رسول کو بھول کر دنیاوی ترقی کو اپنا قبلہ بنا لیو۔ اب سب مل کے رات دن کوشش کر رہے ہو کہ بڑی بڑی عمارتیں بننا، ہر طرف پارک بننا۔ قرب قیامت کی علامت کے بارے میں حضور کیا بولے کہ جدھر دیکھو اونچی اونچی عمارتیں بنانے کی چکر چل جائیں گے۔ پہلی علامت فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، دجال کے فتنے کی علامت کیا ہے کہ باندی اپنی مالکن کو جنے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ زنا بہت پھیل جائے گا۔ بھئی جب آقا جو ہے زنا کرے گا تو اب باندی سے کیا جو پیدا ہوگی وہ آقا کی بیٹی رہے گی، تو مالکن ہوگی، تو زنا پھیل جائے گا۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں، دنیا میں زنا پھیل جائے گا۔ یہ جو تہذیب آئی نا کہ اللہ رسول کچھ نہیں سب کچھ دنیا ہے، تو اس میں کیا نکلا؟ مقصد ہو گیا دنیا کمانا۔ اب دنیا کمانا بولے تو عورتوں کو گھر میں بٹھائے تو دنیا ترقی کیسا کرتی ہے؟ آدھی آبادی گھر میں بیٹھیں گی تو دنیا کیسے ترقی کرتی ہے؟ اس لیے عورتوں کو بھی کمانا چاہیے، اور عورتیں کمائیں گی تو عورتوں کی عزت رہے گی، پاورفل بنیں گی۔ تو عورتوں کو پڑھانا لکھانا اور عورتوں کو خود کمانے کے قابل بنانا، یہ تحریک چلی تاکہ سب مل کے محنت کریں گے تو دنیا ترقی پائے گی۔ تو اس میں آگے کیا کہ شرم و حیا کے خلاف ماحول بنا کہ لہنگا لباس پہننا، یہ کرنا، سب مل کے کمانا ہے، سب مل کے انجوائے کرنا ہے۔ تو یہ چیز آئی پہلے۔ حضور نے فرمایا کہ اس دور میں کیا ہوگا، جب سیکولرزم آ جائے گا تو بے حیائی پھیلے گی، زنا بہت پھیلے گا۔ اب یہ زنا پھیلنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے انور صاحب کو نیند آ رہی ہے، تھوڑا ٹہل کے آؤ۔ میں پورے زمانے کے کنجیاں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، کنجیاں سمجھنے کے۔ زنا دیکھنے میں تو بہت مزہ آتا، بے ضرر چیز دکھتا، بھائی ایک عورت مرد اپنی خوشی سے کانتے میں کونے میں خواہش پوری کر لے تو کیا برائی ہے اس میں؟ کیا چوری کر رہے، ڈھاکہ ڈال رہے، کسی کو قتل کر رہے، کسی کا پیسہ لوٹ رہے، دونوں اپنے خوشی سے مزہ لے رہے، کیا ہے؟ لیکن اسلام میں اتنی بڑی سزا ہے کہ پتھر مار مار کے ختم کر دینے کا۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سوسائٹی میں زنا پھیل جاتا ہے۔ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت سے جب چاہے اپنی خواہش پورا کرنے کا سسٹم وجود میں آ جاتا ہے، تو پھر بچے بوجھ لگنے لگتے ہیں، شادی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ جب چاہے جب آپ کسی بھی عورت سے خواہش پوری کر سکتے ہیں تو شادی کیوں کرنا؟ شادی کرنے سے زندگی بھر اس بیوی کو پالنے کی ذمہ داری آتی، بچوں کو پالنے کی ذمہ داری آتی۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ شادی کرنے کو بوجھ سمجھتے۔ کسی سوسائٹی کے زور کی وجہ سے شادی بھی کر بھی لیے تو بیوی کو بیوی کی سزا نہیں، بیوی کی طرح نہیں رہتی، انہیں زنا کرتے رہتے شوہر، تو دونوں میں باؤنڈنگ صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ بیوی شوہر کی وفادار نہیں ہے، شوہر بیوی کا وفادار نہیں ہے، تو صحیح محبت قائم نہیں ہوتی۔ ان کے بیچ میں محبت نہیں رہنے سے بچوں سے محبت نہیں رہتی، وہ بچے بھی شک کے ہو جاتے ہیں، انہیں وہاں اتنی جگہ جا رہی، کس کا بیٹا ہے گی، میرا ہے کہ نہیں ہے گی، تو وہ بچے مشکوک ہو جاتے ہیں اور بچے بوجھ لگنے لگتے کہ کیا ان کو کیا پالتے بیٹھنا، مست ایش و کمائی لائیں گے، انجوائے کریں گے، بچے بوجھ لگتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ جب زنا پھیلتا ہے تو گھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچوں کو ماں کا پیار نہیں ملتا، باپ کی تربیت نہیں ملتی، تو وہ بچے بڑے ہونے تک باغی بن جاتے ہیں، پوری سوسائٹی کے نفرت والے بن جاتے ہیں، ہر برائی وہ بچوں میں آ جاتی، کیوں؟ وہ تو لوگ زندگی سے بیزار رہتے ہیں۔ اس طرح سے شیطان نے ذریعہ بنایا انسانوں کو پورے حیوان بنا دینا، درندہ بنا دینا۔ اب امریکہ وغیرہ میں بچوں کے ہاتھ میں بندوق ہاتھ میں جا کے اسکول میں بس 10 15 کو مار دیتے رہتے، اور ایسے بچوں کے قتل ابھی کیونکہ ماں باپ کی محبت نہیں ملی، کبھی ماں پوچھ کے نہیں دیکھی، الٹا مارتے، آپس میں لڑ لیے تو کیا کرتے، کبھی ماں باپ بچوں کو مارتے۔ تو بچوں کے ساتھ ظلم ہونے سے وہاں قانون کیا ہے؟ کوئی ماں باپ بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسکول جاتے اس کو سکھاتے کہ دیکھو یہ پولیس کا فون نمبر ہے، تمہاری امی ابا کچھ بھی بولے تو فون کر دو۔ یہ قانون کیوں بنا؟ اس لیے کہ وہاں ماں باپ سب سے بڑے ظالم بچوں کے لیے بن گئے۔
بچے محفوظ نہیں رہے، اس واسطے قانون بنانا پڑا بچوں کی حفاظت کے واسطے۔ تو کیا ہو گیا، گھر ٹوٹ گئے، گھر ٹوٹنے سے انسانوں کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا اور بچے پورے آوارہ ہو گئے۔ اس طرح جنت کی تیاری کا بیسس ختم ہو گیا، سکون ہی نہیں ہے تو کہاں جنت کی، کہاں اخلاق۔ تو یہ سب نتیجے آ گئے۔ تو بہرحال میں یہ آیت سمجھانا چاہ رہا تھا، نکل گئی بات کدھر سے نکل گئی ہے، قیامت کی نشانیوں کے طور پہ نکلی کہ زنا پھیل جائے گا، اور فرمایا عمارتیں بنانے پہ سب لوگ لگ جائیں گے۔ فرمایا کہ کل تک جن کو پوری چپل پہ بغیر چپل کے رہنے کی عادت تھی، ایسے قبیلے جنگلی لوگ، اور کل تک جو پورا ڈریس نہیں پہنتے تھے، خالی دھوتی لپیٹ لے کے جیتے تھے، اور غریب، زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ اب کیا ہو گیا، ایسا بلڈنگیں بنانے کا رواج ہو گیا کہ پورے کسان ہو، دیہاتی ہو، سب اسی میں لگے ہوئے۔ کل تک کیا تھے، انہوں چپل بھی پہننے کا ہوش نہیں تھا، مگر اب بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اب عربستان میں گئے سو بدواں، اب ہم 2-3 مہینے پہلے گئے تھے نا، خطر وغیرہ میں بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھے تو وہاں کے لوگ بولے یہ اس کے بنانے والا نہیں رہتا یہاں، بولے وہاں جنگلوں میں رہتے، ان کو جنگلوں میں رہنا پسند ہے، یہاں نہیں رہتے یہ لوگ۔ یہ پوری اتنی خوبصورت بلڈنگ بنا کے دوسروں کو کرائے پہ دیتے، یعنی ان کو بلڈنگوں میں رہنے کی عادت نہیں ہے پہلے سے، پورے صحیح کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے، گری پڑی زندگی والے، مگر عادت اب کئی ماحول کا بن گیا بلڈنگیں بنانے کا۔ اور بلڈنگوں میں یہ تتاولون، ایک تو مقابلہ، دوسرے لمبی ٹاورز بنانے کے چکر، پورے عرب ملکوں میں جائیے ٹاورز 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 کی مقابلہ چل رہا ہے۔ تو دجال کا دور آ جائے گا تو سارے لوگ بلڈنگیں بنانے میں، عمارتیں بنانے میں، دنیا کو سجانے میں لگ جائیں گے۔ وہ ہے، اور صحرا کو باغات بنا دیے وہ لوگ، ہر جگہ پیڑ لگا دیے، پودے لگائے، دنیا میں کہاں سے لا کے ہر طرف ہریالی، کتنا سجا رہے ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر پارکس لگانے کا سسٹم وغیرہ۔ تو حضور نے یہ بتایا کہ عرب میں سرسبزی آ جائے گی، سب اس پہ ورک کریں گے اور جو ہے سجائے جائیں گے، بلڈنگیں بنائی جائیں گی، پارکس بنائے جائیں گے۔ یہ سب کو ہے دجالی تہذیب کا نتیجہ، کیوں دنیا ہی کو مقصود بنا لیا۔ اب ویسے میں ایسے ہی پس منظر بتایا، اب یہ آیت کیا ہو رہی ہے کہ یہ تم دنیا کے ڈیکوریشن کو مقصود بنا کر سب مل کے اسی کے پیچھے پڑ گئے ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ اخلاق، بے حیائی اور دنیا کو سجانا۔ تو اللہ یہاں سمجھا رہے کہ یہ جو دنیا کے اوپر کی جو زینت ہے زمین پہ، یہ کوئی اصلاً کوئی نعمت نہیں ہے یہ تمہارے لیے، بلکہ دنیا میں حسین بنانے کا سسٹم ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے، تم کو آزمانے کے لیے دنیا کا حسن، کہ کون میرا بندہ عقل مندی سے ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اور کون بندہ یہ دنیا کی سجاوٹ کو دیکھ کے، یہ پارکوں کو دیکھ کے، بلڈنگوں کو دیکھ کے اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ تو تمہارا امتحان ہے، جو چیز تمہارے امتحان کے لیے ہم نے رکھی تھی، اس چیز کو تم نے زندگی کی کامیابی سمجھا، ترقی سمجھا، اسی کے پیچھے لگ گئے، جبکہ ہم یہ سب ختم کرنے والے ہیں ایک دن قیامت۔ تم اتنا سجا رہے ہو دنیا کو، یہ سب ہم ختم کر کے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، میری زمین کو بسانے والے تم کون لوگ جی؟ کیا ضرورت ہے تم لوگ اتنا کہ سڑکیں اتنا بسا اتنی اچھی کیوں، وہ بلڈنگیں اتنی اچھی کیوں سجا رہے ہو؟ مجھ کو بھلا کر میری زمین کو سجا رہے ہو، تمہاری سجاوٹ پوری ہم تباہ کر دیں گے اور زمین کو چٹیل میدان کر دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ تو دجال کا فتنہ کیا بتا رہا ہے سورہ کہف؟ کہ دنیا بہت حسین ہو جائے گی، خواہشات کے پیچھے دوڑنے کا ماحول بن جائے گا، لیکن انسانوں، اے ایمان والو، یاد رکھو دنیا کی سجاوٹ کے پیچھے آخرت کی تیاری مت بھول جاؤ۔ اصل جنت جیسی سجی ہوئی ویسا یہ نہیں سجا سکتے، میری سجائی ہوئی جو دنیا ہے اس کا حسن ابدی ہے، اس کی عمارتیں بہت حسین ہیں، پائیدار ہیں۔ میں تم کو اصلی جنت کی طرف بلا رہا ہوں ہمیشہ کی، اور تم یہ جو ہے 4 دن کی آزمائش کا جو سامان ہے اسی کو جنت سمجھ کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو دنیاوی ترقی کے پیچھے مت بھاگو، بولنا چاہ رہے تھے، دنیاوی ترقی سج دھر کی طرف ایسا مت بھاگو کہ اصلی جنت سے محروم ہو جاؤ۔
اب آگے بول رہے ہیں کہ یہ جو دجال کا جو زمانہ ہے اس میں دنیا داری ایسی عام ہو جائے گی، خدا کو بھولنا، اعمال کو بھولنا، نیکیوں کو بھولنا، بس کمانا عیش کرنا، کمانا عیش کرنا، اس کا ایسا ماحول بن جائے گا انکار خدا کا۔ کہا کہ تم اس ماحول میں رہو تو بگڑ جاؤ گے، تم اس ماحول میں رہو گے تو آخرت کی تیاری سے کٹ جاؤ گے۔ تو اس زمانے کا علاج یہاں سے بتا رہے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہف اور رقیم والے جو گزرے ہیں وہ ہماری عجیب نشانی تھے؟ نشانی تھے۔ اب اصحاب کہف کا قصہ سنا، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کچھ نوجوانوں نے عام آبادی سے پناہ لے کر ایک غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہاں جا کے ان کی فکر کیا تھی؟ غار میں جا کے رہنے کی فکر کیا تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہم تو دنیا کو ٹھوکر مار کے آ گئے۔ یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ پورا وہ لوگ تو ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، پورا شہر، پوری آبادی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ چند نوجوان، اب پورا شہر ان کا دشمن ہو گیا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ لوگ مذہب سے پھر گئے ہیں۔ اب پورا شہر کیا چاہ رہا ہے کہ ان کو، پورا ملک، یہ لوگ پھر سے اپنے گمراہی میں آ جائیں۔ تو وہ نوجوان کیا کیے کہ بھائی ہم اس شہر میں رہیں گے تو اپنے دین و ایمان پہ رہنا مشکل ہو جائے گا، چلو ہم نکلیں گے۔ ان کے نوجوان اپنا جو ساتھ میں لوگ کتاب تھی ان کے پاس عیسائیت کی، وہ کتاب لے کے نکلے۔ نکل کے جا کے پہلا پڑاؤ ایک غار میں وہ لوگ آرام کیے۔ اب اللہ اپنا ایک معجزہ ایسا دکھائے کہ وہ لوگ غار میں سو گئے تو 300 سال تک اللہ نے ان کو سلا ہی دیا نیند کی حالت میں۔ وہ غار ایسی جگہ پہ تھا، اس میں ہوا کا فلو اور روشنی کا جانا ایسا تھا کہ وہ بدن کو سڑنے سے بچانے کی کیفیت تھی اس میں۔ پھر اللہ نے ہی نظام ایسا بنا دیا ان کو نیند میں پڑ، تو بہرحال وہ لوگ سوئے تو ایسا سوئے کہ 300 سال تک سوئے ہی رہے۔ ادھر کیا ہوا 300 سال کے اندر، وہ جو پورا شہر تھا نا وہ پورا ہدایت پہ آ گیا۔ جب تک کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے آئے، محنت ہوئی، وہ پورا ملک عیسائی ہو گیا۔ عیسائی ہو کے وہ لوگ یاد کرنا شروع کرے لوگ کہ یہاں پر فلاں صدی میں کچھ نوجوان لوگ حق کو قبول کیے تھے، وہ کہیں چلے گئے، کہاں گئے معلوم نہیں، بول کے ان کی کہانی لوگوں کو یاد تھی، گئے چلے گئے، کہاں ہیں، ایسا چلے گئے تھے۔ 300 سال کے بعد اٹھنے کے بعد بھوک ہوئی تو لوگ بولے گے اپنے، چلو ایک ساتھی کو چنے، جاؤ جا کے کھانا خرید کے لاؤ، مگر چھپ چھپا کے جانا، کوئی نہیں پہچاننا، پہچان لیں گے لوگ، آئیں گے تو پھر پکڑ لیں گے ہمارے کو، چھپ کے جا کے کھانا خرید کے لاؤ۔ اب انہوں خریدنے کے واسطے جا کے وہاں دکان پہ پیسے دیے تو وہ 300 سال پہلے کے پیسے ہے، وہ بادشاہ چلے گا، اس کے اوپر جو ٹھپا ہے 300 سال کے پہلے کے پیسے۔ دکاندار بولا کہ یہ پیسے کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ ہو گئے یہ تو فلاں 300 سال کے پیسے۔ ارے اب وہ لوگ جستجو میں پیچھے آئے، ان لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کچھ لوگ چلے گئے ہیں، وہ اولیاء، اب ان کو لوگ اولیاء سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ لوگ آئے، ملاقات کی ان سے، ایک ہیرو بنا کے لے کے گئے۔ پھر ان کی اتنی عظمت ہے کہ وہاں پر مسجد تعمیر کی ہے، سب ان کا، وہ ہے اصحاب کہف کا قصہ۔ تو یہ قصہ اللہ بیان کر کے گویا اشارہ دے رہے ہیں کہ جس طرح اپنا دین بچانے کے لیے وہ لوگ ساری ترقی یافتہ دنیا سے ہٹ کے ایک غار میں چلے گئے تھے۔ اور رقیم کیوں بولتے ہیں؟ ان کے ساتھ جو کتاب تھی اس کے واسطے بولتے ہیں۔ کتاب خالی نہیں گئے تھے، وہ اپنے مذہب کی کتاب لے کے گئے تھے، وہاں بیٹھ کے ایسے ہی مذاکرہ کر لے رہے تھے، کتاب پڑھنا، بھئی دنیا کی سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی یاد دلا رہے تھے، اپنا دین اپنے آپ کو یاد دلا رہے تھے۔ تو اللہ اشارہ کیا دے رہے ہیں کہ دجال کے زمانے میں مختلف علاقوں میں ایسا ماحول بن جائے گا کہ دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ساری دنیا سے کٹ کر کچھ ایسا ماحول اپنا بناؤ جیسے غار والا رہتا ہے، اور تم اپنا ماحول خود بناؤ، اپنا ایمان کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، نیکیوں کا ماحول خود بناؤ، الگ ہو جاؤ سب سے، جگہ جگہ ایسا الگ ہو کر اپنا خود ماحول بنا کے جیو، محبت، اخوت آپس میں ایسی پیدا کرو
کہ تمہاری ایک الگ سے سوسائٹی بنے چھپی ہوئی، ساری دنیا سے کنارہ کشی کرو. یہ علاج پہلا بتایا جا رہا ہے. بس ان کا بھی قصہ یہاں تک وہاں کس نیت سے گئے وہ لوگ؟ بس یا اللہ ہم کو رحمت عطا فرما. اور ان کی فکر کیا تھی؟ پیسے کی، دولت کی نہیں تھی. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی. تو اللہ سے ہدایت چاہنا، اللہ سے ہی رہنمائی چاہنا، یہ تڑپ تھی ان کے اندر. یہی تڑپ لے کے تم اپنا ایک الگ ماحول بناؤ جس میں اللہ کی رحمت کی طلب اور اللہ تعالیٰ سے، جیسے ساری دنیا گمراہ ہوئی، اللہ ہم گمراہ نہ ہوں، اللہ ہم ہدایت پہ رہیں، ہدایت کی طلب لے کے زندگی گزارو. یہیں پر حالانکہ وہ قصہ چل رہا ابھی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر ہم نے ان کو سلا دیا، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ایک لمبی مدت تک. ان کا قصہ بہت آگے تک چل رہا، مگر یہ 10ویں آیت یہیں ختم ہو گئی. اسٹارٹ تک حضور بتا دی، اسی میں کہا ان کی تڑپ کیا تھی، اتنا بول کے حضور روک دیے کہ بس اس کے اندر ہی سبق ہے. اللہ کی رحمت مانگو، دنیا والوں کی ترقی اس کی چیزیں نہیں، اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت تو اللہ کے دین پہ چلنے سے ملے گی. اور ان کی اور ایک طرف تھی رشدہ، ہدایت، سیدھے راستے پہ چلیں. تو یہ ہے سورہ کہف کی پہلی 10 آیت. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے خلاصہ؟ دیکھو تم کو جو دین دیا ہے ہم نے، بہت پرفیکٹ دین ہے وہ زندگی گزارنے کا، ایک اچھی پرسنالٹی بنانے کا وہ بہترین طریقہ ہے. وہ اس میں کہیں کوئی ٹیڑھی بات ہے ہی نہیں. دین تو تمہارا ایسا ہے، مگر باہر دنیا کیا بول رہی ہے؟ سیکولر رہنا بول رہی ہے. باہر دنیا بول رہی ہے، ہزار عیب نکال رہی ہے اسلام میں، دین میں، نبیوں کی دعوت میں. اور لوگ اپنا ہر لائن میں اپنا الگ فلسفہ بنا لیے. یاد رکھو ان کے سب فلسفوں میں تیڑ ہے. تمہارے پاس جو دین ہے اس میں کہیں کوئی تیڑ نہیں ہے. اس واسطے دجال کے دور میں رہنے والے مسلمانوں، دین کی عزت اپنے دل میں پیدا کرو، دین پہ یقین اپنے اندر پیدا کرو. اور یہ دین کیا بتاتا ہے کہ آگے چل کر اصل جو انجام ہونے والا ہے وہاں نیکی اور برائی دیکھی جائے گی. جو لوگ برے اعمال کریں گے ان کے لیے زبردست عذاب ہے جہنم کا، اور جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے. اور وہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ وہاں رہیں گے. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات نہیں، وہاں کے محلات ہمیشہ کے، وہاں کی حوریں ہمیشہ کی. یہ ہے اس دین کی دعوت کہ اعمال صالحہ کرو، جنت پاؤ، اعمال سیئہ سے بچو، دوزخ سے پناہ حاصل کرو. اتنا بولنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں سیکولرزم کاہے کے واسطے آیا ہے، یہ مذہب سے بیزاری کیوں آئی ہے؟ کہ وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، ان کی بے اعتدالی کی وجہ سے، مذہب کا نام لینے والوں کی، عیسیٰ کا نام لینے والوں کی مذہبی بے اعتدالی کی وجہ سے ساری دنیا میں مذہب سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. اس کی کہانی سمجھو تم. یہ لوگ آج دنیا جو مذہب کا انکار کر رہی ہے وہ کوئی انصاف عقل سے نہیں کر رہی، وہ ایک ظلم سے متاثر ہو کے ریئیکشن میں کر رہی ہے. ان کو مذہب سے نفرت جو ہوئی ہے وہ مذہب کے صحیح نمائندوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، جو مذہب کا نام لے کے ظلم کر رہے تھے. اللہ کو سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت ہے اس کو پھیلا رہے تھے مذہب کا نام لے کے، اس سے لوگ متاثر. ان کو صحیح دین والوں کو دیکھنا چاہیے، پھر نبی کی محنت کو دیکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر اسلام بھی آیا، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے حضور نے بہت محنت کی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. وہی دور ہو گیا، تم وہیں جا کے رک گئے تم لوگ. یہ بھی تو دیکھو کہ ایک نبی محمد رسول اللہ بھی آئے ہیں اور انہوں نے کتنی دل سوزی کے ساتھ ساری دنیا میں حق قائم کیا ہے. حضور کا لایا دین اسلام دیکھو تم لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والوں نے بعد میں جو گمراہی پھیلائی ہے اس پہ ہی نظر کیوں ڈال رہے؟ اور ایک ان کے بعد اور ایک آئے ہیں محمد رسول اللہ. ان کے دین کے لوگوں نے ایسا کیا ہے کیا؟ وہاں تو ہر معاملے میں انصاف ہے، اتنی محنت بھی کی ہے. تم اس واسطے یہ لوگ دین سے جو بیزار ہے، سیکولرزم بولنے والے، ان کی بات عقل کی نہیں ہے، یہ گمراہی کی بات ہے، وہ بتا دے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ آج اللہ کو بلا دینے سے، آخرت کو بلا دینے سے اب ان کا مقصود بن گیا دنیا ہی کی ترقی،
دنیا ہی کو سجانا. تو اللہ سمجھا رہے دیکھو یہ دنیا کا حسن امتحان کے لیے ہے اللہ کی طرف سے شروع سے ہی. اس کو اپنی کامیابی مت سمجھو. عمل صالحہ والی زندگی، جنتی اعمال والی زندگی کامیابی ہے، اس سے ہمیشہ کی جنت ملے گی. اور یہ دنیا کا حسن عارضی ہے، چند دن بعد ہم اس کو تباہ کر دینے والے ہیں. تو جس چیز ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اس کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ اے اس دور کے مسلمانوں، تمہارے لیے نمونہ ہے وہ کہف والے. وہ لوگ جب دیکھے کہ پورا ملک جو ہے گمراہی پر ہے، تو وہ لوگ یہ نہیں سوچے کہ اس ملک میں رہے تو ہم کو اچھا بزنس ملتا، اس ملک میں ہم سب کے ساتھ رہیں گے تو خوب ترقی ہوگی. انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے سوچا کہ اس ملک میں رہیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہوگا. اس لیے یہ جو ترقی ہے، یہ جو مزے ہیں، یہ سب کو چھوڑا انہوں نے اہمیت دی دین کو. اور پھر نکل کے غار میں چلے گئے، وہ ساری دنیا سے کٹ کے. وہاں پھر انہوں نے اپنا دینی ماحول بنایا، اور وہاں ان کی طلب کیا تھی؟ یا اللہ ہم کو ہدایت چاہیے، ترقی نہیں چاہیے. اللہ کی رحمت چاہیے، ہدایت چاہیے. یہ تم بھی یہی تڑپ لے کے اس ساری دنیا کے بے دینی کے ماحول سے کٹ کے اپنا ایک الگ ماحول بناؤ. سمجھ میں آیا نا؟ کلیئر؟ چلے اب یہ تبلیغی جماعت وہی ہے. اللہ وقت پورے ماحول سے نکل کے جا کے اللہ شروع کر مسجد کے ماحول میں اپنا ایک الگ ماحول بنانا. مدرسوں کی محنت وہی ہے. ساری دنیا کے اسکول کالج دنیا کی سب چھوڑ کے ایک مدرسہ بنا لے کے بیٹھ گئے، اس میں رات دن قرآن کی حدیث کی تعلیم دیتے بیٹھ رہے. وہ بچوں کو نہ سائنس سکھا رہے ہیں نہ دنیا کی ترقی کوئی چیز سکھا رہے، بس خالی قرآن حدیث پڑھا رہے. یہ شکل اللہ نے چلائی. تو مدرسے کی شکل اللہ نے چلائی اس دور میں. پہلے دجال کے دور میں مدرسے سے پہلے نہیں تھے مدرسے. یہ سسٹم سے ہاسٹل رہنا، انتظام رہنا. تو یہ مدرسوں کا سسٹم یہ وہی اصحاب کہف کی ترتیب ہے. سب سے کٹ کے اپنی ایک دوسری دنیا بنا لی. اب لوگ بولتے ہیں کیا ہے بھائی یہ مدرسے والے، ان کو دنیا کچھ بھی نہیں معلوم، ان کو دنیا کچھ بھی نہیں پڑھاتے، انہوں جینا کیسا بول کے لوگ بولتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جینے کے لیے نہیں، دین باقی رکھنے کے واسطے رکھے. تو مدرسوں کی ترتیب نکلی، تبلیغ جماعت کی ترتیب نکلی، اور پھر جو ہے یہ اجتماعات کی ترتیب بھی ویسے ہی ہے. یہ بھی ویسے ہی ہے کہ بھائی ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، آؤ بیٹھو اپنے دینی دوستی کے حلقے بنا کے، اپنی ایک دنیا الگ، اپنی محبتیں الگ، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک الگ اپنی سوسائٹی بنا لو. انسان اکیلا جی نہیں سکتا، کٹنا ہے تو اپنی دوستیاں بناؤ، محبتیں بناؤ، آنا جانا رکھو، بیٹھ کے دین کے مذاکرے کرو، قوم کی خدمت کا کام کرو، اپنا ماحول خود بنا لو. یہ دعوت اس کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دجالی زمانے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.